اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ العظم اللہم اجل ولیک الفرج۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ ایک منتظر کے اخلاق میں جاری ہے۔ ہم نے اخلاق و تربیت کے حوالے سے مختلف موضوعات آپ کی خدمت میں بیان کیے، اور اب ہماری گفتگو جو ہے وہ ایک شخصیت اخلاقی جو ہے کہ جسے ہم نے اپنے لیے اسوہ قرار دینا ہے اور اپنی زندگی میں اس عظیم شخصیت سے ہم نے درس لینے ہیں، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حسنہ کو ہم نے موضوع بحث قرار دیا، اور اس حوالے سے کچھ نہ کچھ صفات جو ہیں ابھی تک بیان ہوئیں، جیسے صفت احسان بیان ہوئی، اور اخلاص پیغمبر، اسی طرح ادب، اسی طرح استقامت، اور اسی طرح پیغمبر کی امانت داری جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوئی۔ ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے پناہ صفات حسنہ ہیں، اور یہ سب ہمارے لیے درس زندگی ہیں، ہماری تربیت، ہماری روح کی پرورش کے لیے۔ آپ کی ذات جو ہے وہ کاملاً بے عنوان ہادی اور بے عنوان مربی، آپ نے جس انداز سے حق ادا کرنا چاہیے تھا آپ نے ادا کیا، اور قرآن بھی آپ کو بار بار مختلف انداز سے، جیسے خلق عظیم بہت بڑی صفت ہے جو قرآن نے آپ کے حوالے سے بیان کی کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، سورہ قلم کی آیت نمبر 4۔ تو خلق عظیم یعنی پیغمبر اکرم جو ہے ان کی جو طبیعت اور مزاج ہے وہ کریمانہ ہے۔ آپ کی ذات جو ہے وہ تمام اخلاقی صفات جو ہے اس کے اندر درجہ اکمل اور اتم یعنی آخری درجہ تک موجود ہیں۔ آپ دنیا والوں کے لیے صرف اور صرف ایثار اور اکرام کرنے والے ہیں، لوگوں کو احترام دیتے ہیں، لوگوں کے لیے فداکاری کرتے ہیں۔ تو یہ عظیم ہستی جنہیں قرآن اتنا بڑا عنوان دے رہا ہے، یعنی پروردگار اتنے عظیم القاب سے یاد کر رہے، تو ہمارے لیے یہی ہستی ہیں کہ جنہیں ہم نے اپنے لیے اسوہ قرار دینا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جنہیں ہمارے ائمہ نے بھی اپنے لیے اسوہ قرار دیا۔ ہم بھی اپنے ائمہ کی اتباع میں نبی اکرم کو اپنے لیے اسوہ قرار دیں گے، اور آج ہم جس امام کی امت ہیں وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسیر و بسیرت جدی، کہ میں اپنے جد یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلوں۔ خود ہمارے پیغمبر بھی یہی فرماتے تھے کہ مہدی صلوات اللہ علیہ کی سیرت میری سیرت ہو۔ تو بس جب ہمارے امام کے لیے آپ کی ذات جو ہے وہ اسوہ ہے، تو ہم بھی اپنے امام کی اقتداء میں آپ کو اپنے لیے اسوہ قرار دیں۔ آج جو کچھ صفات مزید آپ کی خدمت میں بیان ہونی ہے، اور ہماری جو روش ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات ان کو قرآنی آیات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تاکہ دونوں چیزوں پر جو ہے وہ ہماری توجہ بڑھے، ایک قرآن پر اور دوسرا ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک اہم ترین صفت جو ہمیں آپ کی ذات سے بے عنوان درس سے زندگی حاصل ہوتی ہے، وہ
آپ کا وفا کرنا، آپ کے اندر جو وفاداری ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وفاداری جو ہے نہ کہ صرف اسلامی تعلیمات میں، بلکہ دنیا کے اندر جو اصول اخلاق ہیں، جو تمام عقلاء عالم، تمام دنیا کے عقل انسان اس کے پابند ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنا جو عہد و پیمان کیا ہے اس سے وفا کرے. کبھی بھی کسی کے ساتھ اپنا جو وعدہ کیا ہے وہ نہ توڑے. جیسے سورہ رعد کی آیت نمبر 19 اور 20 جو ہے وہ اسی طرف ہمیں توجہ دلا رہی ہے. دیکھیں، اگر آپ نے کسی کے ساتھ اگر وعدہ کیا اور یہ وعدہ وہ ہے کہ جس میں گناہ نہیں ہے، خدا کی معصیت نہیں ہے، اب وہ کوئی بھی وعدہ ہو تو اس کی پابندی کرنا جو ہے یہ ہم پر ضروری ہے. تقاضۂ عقل اور تقاضۂ شریعت ہے، بلکہ واجب ہے. ایک دفعہ کسی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ لیا تھا کہ آپ کل اس جگہ پر تشریف لائیے گا، میں نے آپ سے بات کرنی ہے. تو آپ اپنے وعدہ کے مطابق وہاں پہنچ گیا، لیکن وہ شخص نہیں آیا اور آپ بہت لمبی مدت تک وہاں اس کے انتظار میں رہے کہ اصحاب نے جو ہے وہ بلاخر پیغمبر کی خدمت میں بیان کیا کہ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، بہت ٹائم گزر چکا ہے. لیکن نبی اکرم اتنی دیر تک جو وعدے کا تقاضا تھا اس کے انتظار میں رہے. اور یہ بات کئی گھنٹے کی نہیں ہے، پورا دن جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اس پر لگ گیا، آپ اپنی اس جگہ پر جو ہے اس کے انتظار میں. تو یہ درس ہے نبی اکرم نے ہمیں دیا ہے کہ اگر وعدہ کر لیا ہے تو اس سے وفا کریں، چونکہ یہ وفا جو ہے یہ ہماری روح کی تربیت بھی کرتی ہے اور ہمارے لیے بے پناہ اجر و ثواب بھی ہے. اس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 بھی جو ہے وہ بھی اسی موضوع وفا پر جو ہے وہ ہمیں توجہ دلا رہی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درس وفا لیں. میں آج کے درس میں کوشش کروں گا کہ بیشتر آیات کا حوالہ دوں اور آپ کی خدمت میں بھی یہی عرض ہے کہ آپ جن آیات کی میں بات کر رہا ہوں ان آیات کو کھول کر خود مطالعہ ضرور کیجیے گا. میں آیتیں بیان نہیں کروں گا، کم بیان کروں گا، لیکن آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ خود آپ جو ہیں وہ ان آیات کو ضرور جو ہے ان کا مطالعہ کریں، ان کی تلاوت کریں. ساتویں جو صفت ہے وہ پیغمبر کا کریمانہ مزاج، کہ کسی شخص کو نبی اکرم سے جو ہے وہ کسی قسم کا دکھ، درد یا جو ہے وہ ناراضگی نہیں ہوئی. آپ ہمیشہ ہر ایک جس نے آپ کے حق میں برا بھی کیا تھا، آپ اس سے بہت ہی بزرگواری سے پیش آتے تھے، بہت ہی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے. یہ جو مزاج ہے کریمانہ، اصل میں تو یہ پروردگار سے حاصل ہوتا ہے نا. جیسے ہم اگر سوچیں تو کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی سرکشی کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے بعض کاموں سے خدا کو غضب دلاتے ہیں. یعنی کسی کے حق میں جب ہم برا کرتے ہیں، کسی خدا کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کسی کے حق میں تجاوز ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ خدا کو غضب ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود خدا کریم ہے، وہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا، وہ پھر بھی ہمیں بہت ساری نعمتیں دیتا ہے. تو یہ صفت کریمانہ پروردگار خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے ائمہ میں تھی، اور یہ بھی ہمارے لیے درس ہے. اگرچہ ہم انتقام لے سکتے ہیں لیکن نہیں، جنہوں نے دکھ پہنچایا ان کے ساتھ بھی بزرگواری سے، کریمانہ انداز سے جو ہے وہ پیش آنا چاہیے. اور اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار نے سورہ قلم میں اسی لیے تو فرمایا تھے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ وہی نبی اکرم کا جو مزاج ہے، جیسے مجموع البیان میں، تفسیر مجموع البیان میں اسی آیت کے ذیل میں خلق عظیم کا جو معنی کیا گیا وہ یہی پیغمبر کی طبیعت کریمانہ ہے کہ صرف
اس کے ساتھ اچھے نہیں ہیں جو ان کے ساتھ اچھے تھے، بلکہ جو ان کے ساتھ اچھے نہیں تھے ان سے بھی اچھے ہیں۔ دیکھنا انسان کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرے تو انسان ہمیشہ اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اس کا جواب اچھا دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی کوئی بدبخت ہے کہ نیکی کرنے والے کے ساتھ برا سلوک کرے۔ عام طور پر ہم لوگ جو ہمارے حق میں بہتر کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، ہم بھی اس کو اچھائی سے جواب دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک روٹین کی بات ہے، یہ تو ایک عقلی تقاضا ہے، لیکن کریم وہ ہوتا ہے کہ یعنی جس نے ہمارے ساتھ برا کیا اور ہم اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں، یہ صفت کریمانہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تھی۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک خاتون ہر روز گھر کا جو ہے کوڑا کرکٹ آپ پر پھینکتی تھی، اور آپ اسے بہت ہی تحمل سے جو ہے اس موضوع کو برداشت کرتے تھے، اور ایک دن جب اس نے نہیں پھینکا، 2 دن نہیں پھینکا، تو پوچھنے پر بتایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ بیمار ہے، تو آپ جو ہے اس کے گھر میں اس کے خدمت میں مشغول ہو گئے، اس کی تیمارداری میں مشغول ہو گئے، یعنی اس کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے اس نے اتنا برا کیا، لیکن آپ اس کے ساتھ اس کی برائی کو اپنی اچھائی سے جو ہے جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ صفت کریمانہ ہے کہ جس نے پھر اس خاتون کو بھی مسلمان کیا، اور وہ بھی آپ کی شیدائی اور اس مذہب اسلام کی جو ہے وہ اس سے وابستہ ہو گئیں، یعنی اہل حق میں آ گئیں۔ تو دیکھنا ایک صفت کریمانہ جو ہے وہ دوسروں کی روح اور قلب میں بھی تحول پیدا کر دیتی ہے۔ یہ انسان کی اپنی روح کو بھی پرورش دیتی ہے، اور دوسروں کی جو روح ہے ان کی میل کو بھی دھوتی ہے۔ اسی طرح ہم 8ویں جو صفت دیکھ رہے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ جب بھی آپ کا سامنا ہوتا تھا تو آپ سبقت فرماتے تھے سلام کرنے میں۔ تحیت السلام جو ہے وہ یہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے لیا، یہ ان کی سنت حسنہ ہے کہ آج ایک مسلمان جب دوسرا مسلمان کو، کوئی مومن کسی مومن کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے سلام کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں درس جو ہے وہ نبی اکرم نے دیا کہ ہمیشہ آپ جب کسی محفل میں داخل ہوں، کسی شخص سے ملنے کے لیے جائیں، تو آپ جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، یعنی سلام جو ہے وہ دوسرے کے لیے سلامتی ہے، دوسرے کے لیے امنیت و سلامتی طلب کرنا ہے کہ پروردگار اسے ہر قسم کی بلا سے محفوظ رکھے، اسے صحت و سلامتی دے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، یعنی کسی کی زندگی صحت و سلامتی کے ساتھ کسی کی زندگی کی دعا ہے دوسرے لفظوں میں، اور دوسرے کا ہر قسم کے خوف اضطراب سے اس کے پاک ہونے کی دعا ہے۔ لفظ سلام میں بے پناہ معنی ہے۔ آپ اس کے اندر مد مقابل کی صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اس کی بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں دور ہونے کی اس میں دعا ہے، اس کی طول عمر کی دعا ہے۔ یہ لفظ سلام اپنے اندر بے پناہ نکات رکھتا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ ایک معمولی چیز نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اتنی بڑی دعا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ہمیشہ جب خود بھی کسی کا سامنا کرتے تھے تو اس کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے اس میں سبقت کرو، اور ہمیں بھی یہ درس دیا ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے کہ ہم ہمیشہ جب کسی مومن، کسی مسلمان، کسی کو بھی دیکھیں تو اس سے سلام کے ساتھ جو ہے وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ تو یہ ایک قسم کی دوسرے کے لیے دعائے رحمت ہے، اور یہ اس کے اندر ایک اور نقطہ ہے، وہ نقطہ جو ہے سلام میں، وہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسرے کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اگر وہ مثلا خطا والے راہ میں ہے، اگر برائی اور سرکشی والے راہ میں ہے، اگر خدا کا نافرمان ہو چکا ہے، تو ہمارا سلام کی دعا جو ہے وہ دوبارہ گویا ایک دعا ہے کہ اللہ اسے رائے ہدایت پہ لائے، اللہ اسے صراط مستقیم پہ لائے۔ یعنی اب لفظ سلام میں کتنی ساری چیزیں ہیں، زندگی کی دعا ہے، اس کی روح کی تربیت کی دعا ہے، اس سے خوف دور ہونے کی دعا ہے، اس کی ہدایت کی دعا ہے، مصیبتوں، بلاؤں، بیماریوں سے بچنے کی، یعنی ساری چیزیں لفظ سلام میں مضمر ہیں۔
اس حوالے سے آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 اور سورہ نمل کی آیت نمبر جو ہے وہ 59 کا بھی انشاءاللہ اس کی بھی تلاوت فرمائیں۔ تو ہمیشہ کوشش کی کریں کہ لفظ سلام کے ساتھ جو ہے وہ سبقت کریں، یعنی خود آغاز کریں۔ اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ کوئی آپ کو سلام کرے اور آپ اس کا جواب دیں، نہیں، اس دعا کا بے پناہ ثواب ہے اور یہ ثواب آپ خود لیں۔ اگر کوئی دوسرا سبقت کرتا ہے تو اس کو اچھے انداز سے جواب دیں۔ مثلا فرض کریں اگر وہ آپ کو کہتا ہے سلام علیکم، تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اور بہتر انداز سے اسے جواب دیں، تاکہ ان الفاظ جو آپ نے زائد کہیں اس میں بھی آپ کو بے پناہ ثواب ملے۔ تو بالآخر کبھی بھی اس عظیم ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، حتیٰ کہ ہماری بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک مومن نے ابھی دوسرے کو سلام کیا ہے اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ ایک دیوار سے گزر کے دوبارہ اسے دیکھ رہا ہے، دوبارہ اسے مل رہا ہے، پھر بھی اسے سلام کرے، یعنی دیکھیں یہ کتنا بڑا جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں انعام ہے ہمارے لیے کہ بار بار ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا، بار بار خدا سے جو ہے ایک دوسرے کے لیے رحمت کی دعا، ایک دوسرے کے لیے عمر کی دعا، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ مختلف بیماریوں سے بچنے کی دعا۔ اور یہی سلام ہے جس نے ایک مسلمان کا تعارف کروایا کہ مسلمان ہمیشہ دوسروں کے لیے امن و سلامتی کا عرضمند ہے، مسلمان جو ہے وہ صلح پسند ہے، مسلمان جو ہے وہ کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے، یعنی اجتماعی طور پر اور دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کا یہ سلام جو ہے وہ اسلام کہ جو صلح اور امنیت کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، اس کا بھی تعارف کروا رہا ہے، اور روح مسلم کی بھی خبر دے رہا ہے کہ مسلمان کسی کے لیے بھی نہیں خطرہ رکھتا۔ مسلمان ہمیشہ جو ہے وہ تمام دیگر جو پروردگار کی مخلوق ہے سب کے لیے جو ہے وہ آرزو سلامتی رکھتا ہے اور ان کی ہدایت کا طالب ہے، ان کی طول عمر کا طالب ہے۔ تو لفظ سلام میں بے پناہ نکات ہیں، کبھی بھی اس نعمت سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محروم نہ رکھیں۔ اس عنوان سے بعض لوگ جو ہیں وہ بیجا اپنے اندر انا رکھتے ہیں کہ پہلے وہ کرے سلام اور میں اس کا جواب دوں، نہ نہ نہ، ہمارے نبی جو اتنی بڑی ذات اور اتنے محبوب پروردگار اور کائنات کی عظیم ترین ہستی، وہ ہر ایک کو خود سلام کرتے تھے، اس سے پہلے کہ وہ سلام کرے نبی بڑھ کر سلام کرتے تھے۔ تو اب ہم خدا نہ کرے ہمارے اندر ایسا تکبر پیدا ہو اور ہم یہ انتظار کریں کہ کوئی دوسرا مجھے سلام کرے تو میں جواب دوں۔ روایات میں اس قسم کے تکبر یا اس قسم کی انا پرستی کی مذمت کی گئی ہے، یعنی اس چیز کو خدا پسند نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب ہم سلام کرتے ہیں ہمارے کتنے گناہ جڑ جاتے ہیں اور ہماری روح کے اندر خضوع پیدا ہوتا ہے، ہماری روح کی تربیت ہوتی ہے، بالخصوص اس شخص کو سلام کرنا، اگرچہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن ہم دلی طور پر قلبی طور پر اس کو پسند نہیں کر رہے چونکہ اس نے ہمارے ساتھ مثلا کوئی اچھے الفاظ یا کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا تھا یا ہم اس سے ناراض ہیں، تو یہ یہاں سلام جو ہے وہ کتنا انسان کی روحی تربیت اور اس کے اندر خشوع و خضوع اور اس کے اندر انکساری اور اس کے اندر اس کے دل کو کتنا وسیع کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے اللہ کی راہ میں معاف کیا، یعنی کتنا انسان کے قلب کو اور سینے کو وسیع کر دیتا ہے یہ سلام ایسے شخص کو۔ اور پھر روز معاشر خدا بھی ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف کرے گا، خدا کہے گا تو نے میرے بندے کو معاف کیا، میں نے بھی تجھے آج معاف کر دیا۔ تو کبھی بھی سلام جیسی عظیم خصلت جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے یہ سنت حسنہ حاصل ہوئی ہے، اس سے کبھی بھی اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ نبی اکرم کی ذات ہمارے لیے ہمیشہ الگو اور اسوہ رہے، اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری روح کو پرورش دے اور سنت پیغمبر کے مطابق ہمارے اخلاق جو ہیں وہ کامل ہوں، اور پروردگار جو ہے وہ ہمیں روحی معنوی ہر اعتبار سے جو ہے
اسی سنت نبویہ پر چلنے کی انشاءاللہ ہمیں توفیق دے، اور یہ عظیم اخلاقی صفات جو ہمیں زمانے کے ولی کا با اخلاق منتظر بننے میں مدد کرتی ہیں، یہ ساری ہمیں انشاءاللہ حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔